ضلع پر چترال کے ہیڈ کوارٹر بونی سے تقریباً 48 کلومیٹر شمال مغرب کی طرف تورکھو کا خوبصورت علاقہ کھوت واقع ہے۔ دلکش نظاروں، حسین مرغزاروں، فلک بوس کوساروں، گنگناتی جھرنوں کی آغوش میں یہ علاقہ قدرتی حسن کا ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ اس علاقے سے 12 کلومیٹر دور شمال مشرق کی طرف 4 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا وسیع و عریض میدان واقع ہے جو شاق لشت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دلکش گرمائی چراگاہ سطح سمندر سے 11,300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ میدان زمانہ قدیم سے ایک چراگاہ کی حیثیت رکھتا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ چٹیل میدانوں پر مشتمل یہ سطح مرتفع کوئی سیاحتی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ عرصہ دراز سے موسم گرما میں اس میدان میں علاقائی اور روایتی کھیلوں کا انعقاد ہوتا آیا ہے۔ شاق لشت کی تاریخی پس منظر، سیاحتی اور ثقافتی اہمیت کے حوالے سے چیف آرگنائزر شاق لشت فیسٹیول کمیٹی قاری نجم الدین نجمی کہتے ہیں۔ وادی کھوت کے بلند و بالا پہاڑوں کے عین وسط میں واقع شاق لشت کا خوبصورت میدان اپنی تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے تاریخی مقام کا حامل ہے۔ یہ خوبصورت ہرا بھرا میدان نہ صرف سیاحوں کو اپنی ہریالی کی وجہ سے کھینچ لاتا ہے، بلکہ یہاں تمام تر کھیلوں کے لیے الگ الگ گراؤنڈ بھی موجود ہے۔ شاق لشت تقریباً 4 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم سے یہاں عوامی لوگوں کی مدد سے طرح طرح کے تہوار مثلاً غاری نسک، فیر اشتاریک، سوت کورک، غاری خومک نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مذکورہ تہوار تقریباً معدوم ہو چکے ہیں۔ شاق لشت کا خوبصورت سرسبز اور وسیع گرمائی چراگاہ ندیوں میں گرا ایک میدان ہے جہاں زمانہ قدیم سے ثقافتی کھیلوں کے مقابلے ہوتے آئے ہیں۔ ماضی قریب تک شاق لشت کے میدان میں مقامی لوگ سال میں ایک دفعہ میلہ سجاتے تھے اور یہ میلہ سوتکورک کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں مقامی لوگ اپنے مال مویشیوں کو گرمائی چراگاہ کھوتان اور اجو میں چھوڑاتے ہیں اور اس عمل کو غاری نسک کہا جاتا ہے۔ ان چراگاہوں میں مخصوص لوگ چند مہینوں تک اپنے مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں غاری نسک کے کچھ دن بعد شاق لشت کے میدان میں سوتکورک کا میلہ سجتا تھا، جس میں دودھ سے بنے روایتی پکوانوں کا انتظام ہوتا تھا۔ شاق لشت کے میدان میں وادی کھوت کے سارے افراد جمع ہوتے تھے اور یوں سارا دن کھانے پینے اور کھیل کود میں گزار کر شام کو واپس آتے تھے۔ جب مقامی لوگوں کا غاری جانا بند ہوا تو علاقے کے نوجوانوں نے شاق لشت سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور ہر سال جولائی کے مہینے میں جشن شاق لشت بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس جشن میں روایتی کھیلوں کے ساتھ ساتھ فٹ بال، کرکٹ، والی بال، رسا کشی اور دستی پولو کے مقابلے ہوتے ہیں۔ علاقے کے نوجوانوں نے شاق لشت کے رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے چند سالوں سے یہاں پر جشن شاق لشت کے نام سے سالانہ جولائی کے مہینے میں یہاں ایک فیسٹیول منعقد کراتے ہیں، جس میں چترال بھر سے سپورٹس مین اور سیاح اس جانب رخ کرتے ہیں۔ اس فیسٹیول کے ذریعے نوجوانوں کے لیے کھیل کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری رکھتے ہیں تاکہ ٹورزم کے ذریعے علاقے کی ترقی کا تسلسل جاری رکھ سکے۔ چترال پاکستان کے ان علاقوں میں شامل ہے جو ایڈونچر ٹورزم، قدرتی خوبصورتی، مذہبی سیاحت اور تاریخی مقامات سے مالا مال ہے۔ اس علاقے میں شاق لشت جیسے مقامات کو دریافت کر کے اور سڑکوں کے نظام کو بہتر بنا کر سیاحت کو ترقی دی جا سکتی ہے، جس کا مطالبہ عوام کے ساتھ ساتھ ایونٹ آرگنائزر بھی کرتے ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا اور خصوصاً ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے اپیل ہے کہ شاق لشت کے میدان کو باقاعدہ طور پر اسٹیڈیم بنایا جائے اور شاق لشت تک پہنچنے کے لیے کشادہ سڑک تعمیر کیا جائے اور ساتھ ساتھ شاق لشت سے تحصیل مستوج تک جیپیبل روڈ بنایا جائے۔ شاق لشت تورکھو میں منعقد ہونے والے جشن کا ہر پہلو سیاحوں کے لیے بے حد پرکشش ہے۔ ہر سال جولائی کے مہینے میں شاق لشت کا سبز اوڑھا ہوا میدان دل موہ لینے والے مناظر پیش کرتا ہے۔ سبز قالین اوڑھے ہوئے میدان میں پھولوں کے تھراتے ہوئے بدن خوبصورتی کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں سیاح اور شائقین اس جشن اور قدرتی مناظر سے محظوظ ہونے کے لیے شاق لشت کا رخ کرتے ہیں اور 3 دن یہاں جشن کا سماں ہوتا ہے۔